سورہ عنکبوت آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمی لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ تو واضح آیات ہیں، یعنی اس قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، اور یہ واضح آیات ان لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہیں جن کو علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ رسول ہے اور اگر یہ اللہ کا کتاب ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا، کوئی معجزہ ہمیں حصی معجزہ کیوں نہیں دکھایا۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ انہیں جواب دیں کہ یہ معجزے وغیرہ یہ جو ہیں یہ اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور یہ کہ میں تو ایک مستقبل کے خطروں سے آگاہ کرنے والا ہوں واضح طور پر۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ چیز ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف ایک کتاب اتارے جو انہیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اس میں تو رحمت ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، آپ کہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جو باطل پہ ایمان لائے اور اللہ کا انکار کیا نامراد وہی ہوں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو گیا ہوتا تو پھر عذاب تو آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اب بھی یہ ہے کہ وہ اچانک آ دھمکے گا اور ان کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ یستعجلونک بالعذاب، عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یہ کہ جہنم نے کافروں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اور وہ دن بھولنا نہیں چاہیے کہ جس دن عذاب ان کو ڈھانپ لے گا اوپر سے اور نیچے سے۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان کو کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو اس کا جو تم کرتے رہے ہو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو میرے اوپر ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ ہے، تو جہاں تم چاہو
اللہ کی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی لوٹ کے آؤ گے۔ یہ جو پہلے مضمون چلا آ رہا تھا کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کو جھٹلانے کا، یہاں اسی کو جاری رکھا، لیکن جو اس کی حقانیت ہے، جو اس کی صداقت ہے، اس کے کچھ نئے ثبوت اللہ نے دیے۔ اور رسول علیہ السلام کی رسالت اور قرآن پاک کی صداقت، یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ دونوں کے اوپر جو کفار کے یا اہل کتاب کے اعتراض تھے وہ ایک جیسے ہیں، دونوں کے لیے جواب جو ہے وہ ایک جیسا دیا گیا۔ تو پہلی آیت میں یہ بات ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ تو قرآن پاک جو ہے اس کی آیات جو ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے سینوں میں واضح یہ نشانیاں موجود ہیں۔ اب یہ کیوں کہا؟ یعنی جن کو علم دیا گیا وہ کون ہیں؟ وہ اہل کتاب ہیں، اور خاص طور پہ یہودی ہیں۔ تو یہود کی کتابوں میں، یعنی ان کو پاس کتابوں کا علم ہے، تورات کا علم ہے جن کے پاس، ان کتابوں میں رسول علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئی اور قرآن پاک کی جو صداقت ہے اور اس کا جو آنا ہے اور اس میں کیا چیز ہوگی، یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ بس وہ اہل علم جو ہیں ان کے سینوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ حق ہے، اس لیے کہ اس کا تو وہ انتظار کر رہے تھے اپنے حساب سے۔ وہ تو اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ آئیں گی، کب کتاب آئے گی، کب وہ رسول آئیں گے جن کا ہماری کتابوں میں وعدہ کیا گیا۔ تو بس ان کے سینوں میں اس کے بارے میں یہ موجود ہے، لیکن وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ وہ اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ جب وہ بنو اسماعیل میں آ گئے تو پھر انہیں ایک قسم کی وہ ضد چڑھ گئی، حالانکہ کتاب میں یعنی تورات میں یہ بات بالکل واضح طور پہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے بھائیوں سے، یعنی اردو ترجمہ اگر آپ دیکھیں تورات کا، یہ استثناء جو تورات کا باب ہے استثناء اس میں ہے، تو کہا کہ میں تیرے بھائیوں سے ایک نبی برپا کروں گا۔ اب یہ نہیں کہا کہ تم میں سے، یعنی بنی اسماعیل ہیں وہ بنی اسرائیل نہیں۔ بنو اسماعیل کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ دونوں بھائی ہیں، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں بھائی ہیں۔ کہا تیرے بھائیوں سے میں نبی برپا کروں گا، اس کے منہ میں میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ قرآن پاک کی بات ہوگی۔ اب وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے تھے ان کے سینوں میں تو یہ بات موجود ہے، اس لیے کہا کہ بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، صدور اس کی جمع ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اس سے پہلے 2-3 آیتیں پہلے کہا تھا وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، یہاں کہا وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ کافر اور ظالم کے اندر ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے شرک، وہ شرک مشترک ہے۔ اب جو لوگ اہل کتاب ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ کتابوں میں کسی بھی جگہ شرک کی بات نہیں ہے، توحید کی بات ہے۔ جب ایک آدمی توحید کی بات کرتا ہے اور اپنی کتاب کے ذریعے سے کرتا ہے تو وہ تو ایمان لائے گا، اس لیے کتاب میں تو وہ چیز ہے۔ جب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ موحد نہیں ہے، وہ مشرک ہے، اس نے اپنی کتاب کو نہیں مانا، کہا کہ اس کا انکار کرنے والے وہ مشرک ہیں۔ بل وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون فقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ۔ اب یہ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، یعنی اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر۔ آیات آیا کی جمع ہے، اور یہ کبھی قرآن پاک کی آیات کے لیے، کبھی آفاق و انفس میں جو آیات ہیں ان کے لیے، اور کبھی معجزے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ معجزے کے لیے ہے،
اور یہ مکہ والوں کو یہود نے یہ بات سکھائی ہے کہ ہمارے تو رسول تھے موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون کے پاس آئے تو پہلے سے معجزہ تھا ان کے پاس، معجزہ تو ان کو پہلے عطا کر دیا گیا، عصا والا اور ید بیضا والا۔ تو کہتے ہیں ان کے پاس کون سا معجزہ ہے، کون سا معجزہ انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں۔ اب وہ اللہ کا کام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے جابر حکمران کے سامنے جا کے بات کر لی تھی، اور معجزہ دیا بھی اس وقت، کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور فرعون کے دربار میں جانا، اس کے لیے کچھ اسلحہ چاہیے تھا، اس کے لیے کوئی شان چاہیے تھی، اس کے لیے کوئی خاص بات چاہیے تھی، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے، قبطیوں کے غلام تھے، تو وہ غلاموں کو کہاں گھسنے دیتے تھے اپنے دربار میں، باہر دربان کھڑے ہوتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا گیا کہ جس کے سامنے وہ سارے دربان سب کچھ عاجز آ گئے، کہ وہ اژدہا بنتا تھا، تو پھر اس اژدہا کی رفتار بھی بڑی تیز تھی، حیۃ تسعیٰ، بھاگنے والا بڑا سانپ، تو پھر وہ اس سے دہشت زدہ ہوتے تھے، اس لیے کوئی بھی ان کو منع نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اس قسم کا جابر حکمران نہیں تھا، مکہ میں کسی کی حکومت نہیں تھی، مکہ میں ایک قبائلی سسٹم تھا، تو اگر ابو جہل ایک قبیلے کا سردار ہے یا اس کا بھائی ایک قبیلے کا سردار ہے، ابو البختری اگر کسی قبیلے کا سردار ہے، اور اخنس بن شریح اگر کسی قبیلے کا سردار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو ہاشم کے سردار نہیں، چشم و چراغ تو ضرور ہیں، اور ان کو بنو ہاشم کے سردار کی، اب سارے قبیلے کی ان کو حفاظت حاصل ہے، اس لیے ان کے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ جو بات کہنا کہ ان کو معجزہ کوئی نہیں دیا گیا، یہ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، اور دوسرا یعنی یہ تو اعتراض یہاں پہ نقل ہوا، کہا کل انما الآیات عند اللہ، بڑا سادہ جواب اللہ نے دیا، اور بالکل یعنی اس طرح کا کہ جس میں ان کو خطاب بھی نہیں کیا گیا، قالو ہے نا کہ انہوں نے کہا، لیکن ان کو خطاب نہیں کیا جس کا مطلب کہ ان سے بیزاری کا اعلان ہے، جواب دے دیا کہ معجزہ دکھانا یہ اللہ کا کام ہے، معجزوں کا مالک وہ خود ہے، اس نے مجھے بطور نذیر مبین یعنی خطرات سے آگاہ کرنے والا یہ بنا کے بھیجا ہے، مجھے خدائی اختیار تو نہیں دیا کہ جب چاہوں میں معجزہ دکھا دوں، اور میں نے دعویٰ کب کیا ہے خدائی کا، میں نے تو کہا میں ایک نذیر مبین ہوں، معجزہ دکھانا اللہ کا کام ہے، جب وہ مناسب سمجھے گا دکھا دے گا۔ یہ اس کا پہلا جواب تھا۔ اب اس کا دوسرا جواب ہے جو کہ بڑا جامع ہے، کہا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ یہ معجزے مانگتے ہیں، اور ایک دوسری چیز بھی مانگتے تھے جس کا آگے تذکرہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ذریعے سے یہ بتاتے تھے کہ جن لوگوں کے اعمال اور عقائد برے ہیں، مشرکانہ ہیں، ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو کہتے ہیں لے آؤ عذاب، وہ کہتے تھے عذاب لے آؤ۔ اب یہاں پہ اس کا یعنی اسی پہلے والے اعتراض کا دوسرا جواب دیا، اور اس کا تعلق ہے دوسرے اعتراض کے ساتھ بھی، کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، یعنی معجزے مانگتے ہیں تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی کتاب سنائی جا رہی ہے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری جو انہیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہے۔ اب یہ پڑھ کے سنانا اس لیے کہا کہ وہ لوگ اس ٹکسالی زبان سے اچھی طرح واقف تھے جس میں قرآن پاک ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کے مضامین کے لحاظ سے، اس کے اندر جو تسلسل ہے اس کے لحاظ سے، اس کے اندر جو ایک روانی ہے، جو ایک صوتی ہم آہنگی ہے، اور اس کے اندر جو کمالات ہیں اس لحاظ سے وہ اس بات کو جانتے تھے، اس لیے تو بار بار چیلنج دیا گیا کہ تم ایک صورت لے آؤ اس جیسے، 10 لے آؤ، قرآن پاک لے آؤ۔ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا مقابلہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا، وہ جو تھا مسیلمہ کذاب،
اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس کے اپنے لوگوں نے جو اس کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بکواس نہ کرو، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. یعنی وہ تھا نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس نے کہا یہ مکمل نہیں ہے. اس کے بعد تو یہ ہے کہ وہ ما ادراک ما الفیل، یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ ہاتھی کیا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ تو ہاتھی نہیں ہوتے تھے نا. تو اس نے اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بنائی کہ خرسہ طویل و دمہ قلیل، کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی بڑی سونڈ ہوتی ہے اور چھوٹی سی دم ہوتی ہے. انہوں نے کہا بکواس نہیں کرو، یہ اس کے ساتھ نہیں ملتا ہے یہ کلام. تو اس کے اپنے لوگوں نے نہیں مانا. باقی کوئی ہمیں تاریخ میں چیز نہیں ملتی کہ کسی نے کوئی ایسی چیز لاحقہ بنانے کی کوشش کی ہو. سورہ نجم میں جب ہم جائیں گے تو اس بارے میں ایک خاص بات ہے، تو میں اس کی وضاحت بھی کروں گا کہ یہ کیسے ہوا. سورہ نجم میں ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، میں نے کہا کہ اس اعتراض کا ان دونوں کے ساتھ تعلق ہے اس جواب کا. ایک اعتراض وہ کہ معجزہ کیوں نہیں اترتا، دوسرا یہ کہ عذاب کیوں نہیں آتا. کہا کہ ہم نے تو ایسی چیز اتاری ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت ہے اور جس میں یاد دہانی ہے. ذکرہ یاد دہانی، یعنی ان کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ کی وحدانیت کا مادہ موجود ہے. وہ ٹٹولے اس کو، وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرے، وہ اس طرف غور کرے تو اس کو پتہ چلے گا. یہ عذاب مانگتے ہیں، ہم رحمت بھیج رہے ہیں. یہ ایک عارضی چیز مانگتے ہیں، معجزہ عارضی ہوتا ہے، وہ تو آیا اور گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ ہی وہ گئے، اس دنیا سے چلے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ختم ہو گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قیامت تک رہے گا، اور یہ ہے کتاب، اور یہ معجزہ ہے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے سارے عاجز آ جائیں. اس کے سامنے پچھلے 1450 سال سے سارے کے سارے مفکرین عاجز ہیں کہ ایسی کتاب انسان نے کیسے پیدا کر لی، انسان نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے سامنے عاجز، یہ معجزہ ہے. اور کہا کہ اس میں تو یاد دہانی ہے، تم اپنے اندر کو تو دیکھو، اور یہ تمہیں اس چیز کا مواد مہیا کرتا ہے جس اینک سے تم اپنے اندر دیکھ سکتے ہو. اس کے ذریعے سے اپنے اندر میں تلاش کرو، تمہیں اللہ کی توحید ملے گی. لیکن یہ کس کو ملے گی؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جن کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ مجھے صحیح راستہ ملے. قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا. اب کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان تو اللہ بطور گواہ کافی ہے. وہ دیکھ رہا ہے نا جو تم کہہ رہے ہو، جو میں جواب دے رہا ہوں، جو تم چاہتے ہو اور جو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی چاہت کیا ہے. اس کے لیے اللہ بطور گواہ کافی ہے، مجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کون ہے؟ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، تو اس سے تمہارے اندر بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں. وہاں پہ اندر کی بات تھی نا، پہلے صدور الذین اوتوا العلم. اب یہاں پہ میں نے گزارش کی کہ ان کے اندر، یعنی ذکرہ جو ہے یاد دہانی ہے اس چیز کی، تو یہ بھی اندر کی، سینے کے اندر کی بات ہوئی. کہا جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے وہ تمہارے اندر نہیں جانتا. وہ جانتا ہے کہ تم اس کو، اس کی حقانیت کو، اس کی من جانب اللہ ہونے کو تمہارا اندر گواہی دے رہا ہے. صرف تم اپنی استکبار کی وجہ سے، زدم زدہ کی وجہ سے تم اس کو مان نہیں رہے. اور وہ استکبار کیا ہے کہ ہماری طرح کے خاندان کا آدمی وہ کہتا ہے میں رسول ہوں، یہ میرے اوپر اللہ کی کتاب اتری ہے، تو ہم اس کو مان لیں. وہاں پہ کوئی حکومت نہیں تھی، سب آپس میں برابر برابر، کوئی کسی کو بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. قبائلی سسٹم ہے، تو وہ کسی کو اپنے سے برتر، اس لیے کہ رسول ہوگا تو وہ تو برتر ہے، وہ برتر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے.
تو اس نے کہا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو نہیں پتہ۔ یہ میں نے گزارش کی تھی کہ سورہ نمل میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ فرعون تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی حقانیت کو مانتے تھے اندر سے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کیا جبکہ انہیں یقین تھا اس بات کا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اس یعنی موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہا ہے، اس بات کا انہیں یقین تھا، لیکن ظالم تھے اور دشمن بنے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے، تو وہ موسیٰ کو رسول کیسے تسلیم کریں علیہ السلام؟ ان کی بھی یہی حالت تھی۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، کہ جو لوگ باطل پرست ہیں اور حق کو اللہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، جو باطل ان کے سامنے آیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ حق ایک ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، اور باطل بہت ہے۔ بس جو باطل پرست ہے اس کے لیے ادھر ادھر خدا بہت بکھرے ہوئے ہیں، اور جو حق پرست ہے اس کا ایک معبود ہے، اس کا ایک محبوب ہے، اس کا ایک مقصود ہے۔ جو باطل پرست ہیں کیا ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون، نامراد یہ ہوں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، ہاں کہ یہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے، یہ دوسرا یعنی اعتراض جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا، اس لیے واو کے ساتھ شروع ہوا، عطف کے ساتھ، کہ اور یہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے۔ وہ کیا؟ تو میں نے گزارش کی کہ جب بھی ان کو کہا جاتا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب دھمکے گا، تو کہتے لے آؤ عذاب، یعنی عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کے لوگوں پر جو اللہ کی بات کو، رسول علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے، عذاب میں تو آنا ہے ہی، لیکن وہ جلدی مچائے ہوئے ہیں کہ آؤ لے آؤ۔ یستعجلون ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اس کا اللہ نے جواب دیا کہ ایک اللہ نے قانون رکھا ہے کہ ایک وقت مقررہ پہ عذاب آئے گا، کسی کے کہنے پہ، کسی کے چیلنج کرنے پہ وہ عذاب نہیں آتا۔ وہ اللہ کے ہاں ایک پیمانہ ہے اخلاقی گراوٹ کا، اور اس کی پیمائش اس کے اپنے پاس ہے۔ جب کوئی قوم، یعنی جب کوئی ٹولہ، جب کوئی مجموعہ افراد، جب کوئی معاشرہ اس حساب سے گر جاتا ہے نیچے، تو پھر اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس قانون کو وہ سنت اللہ کہتا ہے۔ اور ساتھ میں بار بار یہ بات کہی کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کے قانون میں آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی، وہ قانون اپنی جگہ پہ ہے، اسی کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تم عذاب کے لیے جلدی مچاؤ تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کی گرفت سے باہر ہو، تم اس کی فرمانروائی سے باہر ہو، تم اس کی حکومت سے باہر ہو، نہیں۔ یا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تمہاری کوئی بڑی شان ہے، کوئی بڑی شوکت ہے تمہارے پاس کچھ اسلحہ ہے، تم نے کچھ انتظام کر رکھا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وقت مقررہ پہ عذاب آ جائے گا، اجل مسمى، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب اس کے بارے میں ایک خبر دے دی کہ وہ تو اچانک دھمکے گا، اچانک اس طرح کہ ہمیں اس کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو کسی قوم پہ عذاب بھیجنے کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو قانون حرکت میں آئے گا تو عذاب بھی آ جائے گا جیسا وہ چاہے گا، طوفان بھیجے، وہ بارش بھیجے، وہ ہوا کا عذاب بھیج دے، وہ آگ کا عذاب بھیج دے، وہ بیماریاں بھیج دے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بغتتاً، کہا تم بھی کوئی تیاری نہیں کر پاؤ گے اس وقت، یہ اچانک دھمکے گا، تمہیں پتہ بھی، ہم لا یشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ یستعجلونک بالعذاب، اب اسی کو دوبارہ کہا، یہ جو ہے یہ بظاہر ایک تکرار نظر آتا ہے، اور تکرار جو ہے یہ کسی بھی کلام کا عیب ہوتا ہے
یہاں پہ یہ تکرار جو ہے یہ اصل میں اظہار تعجب کے لیے ہے. یعنی میں اپنی بات کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کروں. مثال کے طور پہ آج بادل ہے، بارش ہو رہی ہے، تو ایک آدمی باہر سے آتا ہے تو وہ کہتا ہے وہی آپ ابھی تک کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا. ہم اس کو سمجھانے کی 2-3 آدمی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی، یہ اندھیرا جو ہے یہ بادل کی وجہ سے. تو نہیں اتنے اندھیرے میں تو سب لوگ پڑھ لیتے تھے، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو پھر ایک آدمی اس کو کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. وہ بھائی ہمارے پاس 2 گھڑیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ نماز کا کون سا وقت ہے. پھر اگر بیچ میں کوئی اور آدمی بات کرتا ہے کچھ کرتا ہے کہ پھر کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے، صرف اسی کو پتہ ہے کہ میں نے دوبارہ کہا نا نماز کا وقت ہو گیا. یہ اظہار تعجب ہے. یہاں پہ یہ تکرار نہیں ہے، یہ اظہار تعجب کے لیے ہے کہ عجیب بات ہے کہ لوگ اپنے لیے کوئی رحمت مانگتے ہیں، کوئی اچھائی مانگتے ہیں، اپنے لیے صحت مانگتے ہیں، اپنے لیے مال مانگتے ہیں، اپنی دولت. یہ مکہ والوں کو دیکھو یہ عذاب مانگتے ہیں، لیا عذاب. یہ اظہار تعجب ہے اس چیز پر. یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ان کو کہا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جہنم نے ان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. جہنم نے کیسے انسانوں کو اس دنیا میں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، اصل میں وہی تو ایندھن ہے. یعنی ایک آدمی برا کام کرتا ہے تو آپ جیسے یہ تعلیم والی کتاب ہے اس میں سنتے ہیں کہ بھائی وہ اس کے گلے میں ایک سانپ کی شکل میں ہوگا، وہ عمل جو برا ہے وہ ایک پھونک مارے گا اور پھنکارے گا. تو یہی تو ہے. وہ میں نے آپ کو علامہ اقبال کا بھی وہ قصہ سنایا کہ اس نے تو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ بولو کیا کروں. تو کہتا ہے میں نے کہا مجھے دوزخ دکھاؤ. تو وہ لے گیا تو ایک جگہ پہ جا کے گھما رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بڑا اچھا باغیچہ ہے، سب کچھ ہے. میں نے کہا دوزخ کا کہا تھا یہ کہاں لے آئے؟ اس نے کہا یہی دوزخ ہے. اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں، تو اصل میں تو ان کے عقائد، ان کا یہ کہنا کہ آپ رسول نہیں ہیں، ان کا یہ کہنا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے، یہی تو وہ چیزیں ہیں جو انگار ہیں دوزخ کے. تو یہ تو ان انگاروں کے اندر ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے. محیطۃ بالکافرین، یہی تو جہنم ہے جس کے گھیرے میں یہ آئے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے. پھر دوسری چیز وہ آپ دیکھتے ہیں حدیث میں آیا کہ جہنم کے شعلے لپک رہے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے، تو وہ گھیرے میں ہے. وہاں بھی گھیرے میں. اس دنیا میں انسان اپنے اعمال کے اندر جو قید ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی جو اس نے اعمال کیے اس کے بدلے میں وہ رہینہ، ہم کہتے ہیں نا زمین رہن ہو گئی، یہ وہی لفظ ہے. وہ گروی ہے، وہ اپنے اعمال کے اندر گروی رکھا ہوا ہے. تو یہ جہنم ہے اس کی. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اس دن کو بھولو نہیں کہ جس دن یہ عذاب ان کو ڈھانپ لے گا، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، پاؤں کے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی، یعنی چاروں طرف دوزخ ہے اور یہ اس میں پڑے ہوئے ہیں. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنے ان اعمال کا جو تم کر کے آئے ہو، ان کا مزہ اب چکھو. کل نفس ذائقۃ الموت. اب یہ جو آیت ہے جو کہ مختلف جگہوں پہ آتی ہے، اس میں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اس میں اس ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے. اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے 5 اور 6 نبوی کا جس میں یہ صورت اتری ہے. اس میں حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی. اس ہجرت کی اجازت اس آیت کے اندر ہے.
اس لیے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا مستقل طور پہ مستقل چھوڑ دینا، اس لیے کہ وہ لوگ تو عارضی طور پہ تو جاتے تھے، یمن جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں تجارت کے لیے، لیکن واپس اپنے گھر میں آدمی آتا ہے۔ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں، یورپ میں جا رہے ہیں، امریکہ میں جا رہے ہیں ملازمت کے لیے، واپس گھر میں آتے ہیں۔ تو یہ ہجرت نہیں ہے، ہجرت وہ ہے جو اللہ کے دین کی خاطر مستقل کے ارادے سے جائے۔ اگرچہ حبشہ کی ہجرت والے واپس آ گئے، اس لیے کہ امن قائم ہو گیا، ہجرت مدینہ کی ہو گئی، وہ واپس آ گئے، لیکن یہاں پہ ان کے لیے اجازت ہے، یا عبادی الذین آمنوا، یہ عباد کے ساتھ جو یا ہے اس کو یا متکلم کہتے ہیں۔ اس کے اندر کتنی اپنائیت ہے، اس کے اندر کتنا پیار ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو جو میرے اوپر ایمان لائے، میری زمین بہت کشادہ ہے، تو جہاں چاہو جہاں تم جا کے میری عبادت کر سکو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری توحید کو اور میری عبادت کو کسی اور وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ایسی صورت ہو تو پھر اس زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس گھر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ ثم الینا ترجعون، کہا کہ پھر میری طرف ہی آؤ گے تو میں تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد